اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ النظافۃ من الایمان۔ حضرات، ہماری یہ گفتگو احکام اسلام کے سلسلے سے، اور یہ بحث احکام کہ جس میں ہمیں طہارت کا حکم دیا گیا اور اسلام کے پیروکار اس حکم اسلام پر عمل کرتے ہیں۔ یہ طہارت خود بنفس ہی ایک ظاہری طہارت اور ایک باطنی طہارت۔ ظاہر میں انسان طہارت اور پاکیزگی دکھاتا ہے، لیکن اصل ہے باطنی اور داخلی طہارت۔ یوں دیکھا جائے تو اس کا ایک ردیف کلمہ جس کو صفائی اور پاکیزگی کہتے ہیں۔ اگر صفائی دیکھیں تو انسان ظاہر میں تمام غلاظتوں سے اور کثافتوں سے انسان اپنے کو صاف رکھتا ہے۔ یہ صرف صاف رکھ لینا کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے پاکیزگی کا بھی ہونا ضروری ہے۔ جیسا کہ غیر اسلام کے ماننے والے صفائی بہت رکھتے ہیں، لیکن ان کے ہاں طہارت کا کوئی تصور نہیں ہوتا ہے۔ آپ کسی غیر مسلم کے ہاں چلے جائیں تو ماشاءاللہ سے وہ جو صفائی رکھتے ہیں، آدمی دیکھ کر کہتا ہے کیا صفائی ہے۔ اور یہی صفائی انسان کے ظاہر اور باطن کو واضح کرتی ہے۔ جیسا کہ خود یہ حدیث جس میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ النظافۃ من الایمان، یہ صفائی نظافت خود ایمان سے اس کا تعلق ہے۔ اگر کوئی اپنے کو صاحب ایمان بتانا چاہتا ہے تو اسے ظاہری صفائی کا خیال رکھنا ہوگا، اور یہی صفائی انسان کے باطن کو بھی بتائے گی۔ اگر یہ ظاہری طور پر دیکھا جائے تو یہ جتنی نجاستیں ہیں، جتنی غلاظتیں ہیں، یہ کثافت، یہ تمام چیزیں پانی کے ڈالنے سے یا اس کثافت کو دور کرنے سے ختم تو ہو جائے گی، لیکن اس کو پاک کرنا، مثال کے طور پر اگر بچے نے کہیں پیشاب کر دیا یا کوئی غلاظت، تو اس کو انسان صاف کر دیتا ہے، لیکن اگر اسلام کے ماننے والے ہیں تو اس کو ایسا کرتے ہیں کہ وہ پاک ہو جائے، یعنی صاف بھی ہو اور ساتھ میں پاک بھی ہو۔ یہ ہے ایک مختصر ابتدائی گفتگو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب اگر انسان صرف اپنے لیے چاہے تو وہ صفائی اور
پاکیزگی رکھ سکتا ہے، لیکن اگر اس کا رابطہ اس کے خالق پروردگار سے ہونا درکار ہو تو وہاں پر صرف صفائی ظاہری نہیں بلکہ باطنی بھی ہونا چاہیے۔ انسان جب عبادت خداوندی کے لیے قدم اٹھاتا ہے، مثال کے طور پر نماز کے لیے، تو حکم اسلام یہ ہے کہ نماز کا مقدمہ ہے وضو، اور وضو کر کے پھر انسان سجادہ عبادت پر بیٹھے تاکہ اس کا ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن بھی پاک ہو۔ اور یہ وضو جو ہمیں بتایا گیا ہے یہ ہمارے باطن کو پاک کرنے کے لیے، ہمارے دل کو صاف کرنے کے لیے۔ اب اس وضو کے سلسلے سے جو قرآن کی آیت جس میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یعنی اس آیت میں ہمیں حکم اس بات کا کہ جب تم نماز کے لیے آمادہ ہو تو تم اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو دھلو، اور سر کو اور پیروں کو مسح کرو۔ یعنی گویا اس آیت میں صاف صاف اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ منہ اور ہاتھ کو دھلنا ہے۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، یہ ہاتھوں کو اور چہرے کو دھلنا ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، لیکن سر کو کہ جس کا اگلا حصہ اور پیر کو انگلیوں سے کعبین تک جو جوڑ ہے وہاں تک مسح کرنا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ حکم اسلام قرآن مجید میں، اور قرآن مجید صحیح سے پڑھ لینا سمجھ لینا ہمیں صحیح عبادت سکھاتی ہے۔ اب اگر یہ وضو کہ جو نماز کا مقدمہ ہے اس کو ہم صحیح طور سے انجام دیں، اور جیسا ہمیں حکم اسلام ملا ہے ویسا ہم انجام دیں، تو ہماری عبادت کی قبولیت کا ضامن بن سکتا ہے۔ یہاں سے دو چیز ہے، ایک دھونا اور ایک مسح کرنا۔ دھونے میں چہرہ اور ہاتھ آتا ہے، اور مسح کرنے میں سر کا اگلا حصہ اور پیروں کا پنجہ کہ جو گٹوں تک، انگلیوں سے گٹوں تک مسح کیا جائے۔ یہ ہمیں وضو کا حکم کی جو تفصیل کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو احکام اسلام کی کتابیں اس میں موجود ہیں۔ لیکن چہرے کو جو دھلنا ہے وہ اس مرحلے سے کہ جہاں پر بال اگ رہے ہیں وہاں سے ٹھڈیوں تک کہ جو یہ لمبائی میں اور چوڑائی میں کہ جو اس انگوٹھے اور درمیانی انگلی کے درمیان جتنا حصہ آ جائے اس کو دھلنا۔ اور پھر مستحب ہے کہ یہ آنکھوں پر اور یہاں پر تاکہ پانی پورے چہرے پر پہنچ جائے، کہیں پر چھوٹے نہ۔ اور یہ چہرے کا دھلنا اور پھر ہاتھوں کو دھلنے کا مسئلہ جب آئے تو یہ کوہنیوں سے انگلیوں تک اس کو دھلنا اور کوئی جگہ چھوٹنے نہ پائے، یہ ہے چہرے اور ہاتھ کا دھلنا، کہ جس میں چہرے کا پورا حصہ اور پھر داہنا ہاتھ کوہنیوں سے انگلیوں تک
اگر انگوٹھی وغیرہ پہنے ہو تو اس کو ہلا لے یا اتار کے وہاں پر بھی ہاتھ کو گھمائے تاکہ کوئی جگہ چھوٹنے نہ پائے. اور پھر اسی طریقے سے بایاں ہاتھ بھی کوہنیوں سے انگلیوں تک پورا. یہ ہے جس کو قرآن مجید نے یہ سیدھا بتایا ہے کہ پانی اوپر سے نیچے کی طرف آئے. یہ وضو کا حصہ. اور پھر جب سر کا مسح کریں تو وہ 3 انگلیوں سے کریں یا 2 انگلیوں سے یا 1 انگلیوں سے، لیکن 3 انگلی سے یا چاروں بھی ہو جائیں تو مشکل نہیں. وسط درمیانی حصے سے سر کے بال کے اگنے کی جگہ تک انگلیوں کو پھیرے، جیسا کہ چہرے کے دھلنے میں ہے کہ بال کے اگنے کی جگہ سے ٹھڈی تک، ویسی مسح میں سر کے اگلے حصے میں وسط سے درمیانی سے آ کر درمیانی حصے سے بال کے اگنے کی جگہ تک. اور مستحب یہ ہے کہ چہرے کے پانی سے جب وہ سر پر ہاتھوں کو پھیریں تو اس چہرے کے پانی سے متصل نہیں ہونا چاہیے. یہ جب پیر کا مسح کریں تو اس وقت بھی ان ہاتھوں کو انگلیوں سے کھینچے اور جو جوڑ کا حصہ وہاں تک مسح کرے داہنے پیر اور بائیں پیر میں. یہ ہے مختصر وضو کا حکم. اور پھر اسی وضو میں کہ جب انسان صحیح سالم ہو، کوئی اس کو مشکل پریشانی نہ ہو، کوئی زخم کوئی بیماری نہ ہو، پانی اس کے لیے مضر نہ ہو، تو اس صورت میں کہ جب انسان کسی مشکل پریشانی میں ہو یا زخم ہو تو اس وقت وضو کے عنوان سے ایک دوسرا حکم آ جاتا ہے کہ جہاں پر آپ وضو صحیح سے نہیں کر پا رہے ہیں، اس زخم پہ پانی آپ کا ڈالنا نقصان دہ ہے، تو اس صورت میں آپ ایک پاک کپڑا رکھ کر اس پر ہاتھ پھیریں. اسے وضو جبیرہ کہتے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے وضو جبیرہ وہ چیز ہے کہ جب انسان کے ہاتھ یا اعضائے وضو میں کہیں پر زخم ہو اور وہاں پر پانی پہنچانا مشکل ہو تو اس وقت انسان کوئی پاک کپڑا اس پر رکھ کر ہاتھ پھیرے اور پھر دوسرے مرحلے کو انجام دے. یہ ہے وضو جبیرہ. کہہ رہے ہیں کہ وضو کے شرائط کہ جس پانی کو اور جس برتن کو استعمال کیا جا رہا ہے اس کا حکم کیا ہے، اس کے شرائط. سب سے پہلے جس برتن میں پانی رکھا ہو اور اس پانی سے وضو کرنا ہو تو اس برتن کو پاک ہونا چاہیے اور مباح ہونا چاہیے. پاک اس معنی میں کہ کوئی اس میں نجاست نہ ہو، کوئی غلاظت اور کثافت نہ ہو، پاک ہونا چاہیے. اور مباح یعنی جائز ہو، غصبی نہ ہو، کسی دوسرے کا مال نہ ہو، اجازت کے بغیر اس کو استعمال نہ کیا جائے. یا دوسرے لفظوں میں ایک دوسرا حکم یہ ہے کہ وہ برتن سونے اور چاندی کا نہیں ہونا چاہیے. یعنی اگر سونے اور چاندی کا وہ برتن ہوا تو اس میں آپ کا وضو کرنا صحیح نہیں ہوگا. یعنی سونے اور چاندی کے علاوہ وہ برتن ہونا چاہیے. اب اگر یہ برتن پاک ہوا اور اس میں وہ پانی رکھا گیا جس سے ہم وضو کر رہے ہیں، کریں کہ وہ پانی بھی پاک ہونا چاہیے اور پاک کے ساتھ ساتھ مباح بھی ہونا چاہیے. یعنی مباح وہی غصبی نہیں ہونا چاہیے. اگر غصبی ہوا اس پانی سے وضو کیا تو وضو باطل، گویا
نماز بھی باطل ہو جائے گی۔ یہ حکم وضو کے لیے کہ جس میں پانی پاک ہونا چاہیے، مباح ہونا چاہیے، پانی مطلق ہونا چاہیے، یعنی اگر پانی میں ملاوٹ ہے، مثال کے طور پر اس میں شربت یا شکر یا کوئی دوسری چیز، گلاب کیوڑا ٹائپ کا کوئی چیز مل جائے، جو چیز یعنی پانی کو مطلق سے ہٹا دے، یعنی وہ پانی جو ہے مطلق ہونا چاہیے، مضاف کوئی چیز اس میں ملاوٹ نہ ہو، تو یہ پانی مطلق کہلائے گا، اور اس مطلق پانی سے وضو کریں گے تب جا کے وہ وضو صحیح ہوگا۔ یہ ہمیں جو وضو کے احکام میں یہ شرائط بتائے گئے ہیں۔ اب یہاں سے سب سے پہلی صورت یہ ہوئی کہ ہمارے لیے وضو کا پانی، وضو کا برتن دونوں پاک اور مباح ہونا چاہیے، اور پانی کا مطلق ہونا ضروری ہے۔ دوسرے مرحلے میں آتا ہے کہ جب ہم وضو کر رہے ہیں تو اعضائے وضو کا بھی، اس کے بھی کچھ شرائط ہیں کہ جب ہم وضو کرنے جا رہے ہیں اعضائے وضو کا پاک ہونا، یعنی کوئی بھی اس میں نجاست، غلاظت، کثافت نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، اعضائے وضو کے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ ان اعضاء کا جس کے درمیان کوئی مانع، رکاوٹ نہ ہو۔ اگر رکاوٹ ہوئی تو پھر وضو صحیح نہ ہوا۔ کوئی چھلکا، کوئی رنگ ہاتھ پر، چہرے پر، اعضائے وضو کے جگہ پر اگر یہ کوئی چیز رکاوٹ کے طور پر ہو تو وہ وضو میں مانع ہوگا، رکاوٹ بنے گا اور وضو صحیح نہیں ہوگا۔ یہ اعضائے وضو کے سلسلے سے۔ اور پھر جب وضو کی کیفیت، کیا کیفیت ہونی چاہیے، کیسے ہم وضو کریں، جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ وضو میں ان چیزوں کا، ان شرائط کا اور اس طریقے کی رعایت کی جائے۔ مثال کے طور پر جو چیز بتائی گئی وہ یہ کہ ایک ترتیب ہونا چاہیے کہ جو پہلے ہاتھوں کو دھلے، پھر کلی کرے، پھر ناک میں پانی، یہ مستحب عمل ہے، لیکن واجب عمل چہرے کو دھلے، پھر داہنا ہاتھ اور پھر بایاں ہاتھ اور پھر سر کا مسح اور پھر داہنے پیر کا مسح داہنے ہاتھ سے، بائیں پیر کا مسح بائیں ہاتھ سے، یہ ترتیب ہے۔ اسی چیز میں دوسری شے جو واجب ہے وہ یہ کہ موالات ہونا چاہیے۔ موالات کا مطلب یہ ہے کہ پے در پے، یعنی ہم نے جب چہرہ دھل لیا تو داہنا ہاتھ بیچ میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، اور پھر جب داہنا ہاتھ دھل لیں تو بایاں ہاتھ جس میں فاصلہ زیادہ نہیں، کہ جس کو عموماً یہ کہا جائے کہ بھئی فاصلہ زیادہ ہو گیا، خود انسان وضو کرنے والا سمجھتا ہے کہ ہم کو کتنا فاصلہ رکھنا چاہیے، ایک معمول کے مطابق جتنا ہو اتنا چلے گا، لیکن اگر زیادہ ہوا تو پھر عرف اس کو کہے گی انہوں نے فاصلہ زیادہ کر دیا ہے، یہ وضو میں بہرحال اشکال وارد ہوتا ہے۔ اور پھر سر کا مسح اور پھر پیر کا مسح، یہ موالات ہے، یعنی پے در پے، ایک دوسرے کے بعد فوراً دوسرا۔ پھر تیسری چیز آتی ہے کہ وضو خود انسان کرے، نہ یہ کہ دوسرا آدمی اس کو پانی ڈالے، کلی کرے، پھر اس کے ہاتھ پر پانی ڈالے، اس کے سر پہ مسح اپنے ہاتھ سے کرے، نہیں، مدد کر دینا الگ چیز ہے، اور خود وضو کا ایک غیر کا انجام دینا یہ بہرحال محل اشکال ہے، یعنی انسان وضو خود انجام دے۔ کبھی کبھی بڑھاپے میں یا مریضی میں انسان پانی ڈال دیتا ہے، لے کے پانی انسان خود اپنے چہرے پر ڈالتا ہے،
دوسرا کوئی مدد کر دیتا ہے ہاتھ پکڑ کے، یہ ہاتھ پکڑ کے مسح کروا دیتا ہے، یہ صحیح ہے، لیکن اگر وہ اپنے ہاتھ سے اٹھا کے مسح کرے تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ انسان کا خود وضو کرنا۔ اب یہاں سے پھر دوسری ایک بحث کہ جو وضو کرے گا، وضو کرنے والے کے شرائط کہ وہ وضو کرنے والا کن شرطوں کے ساتھ وضو کو انجام دے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو وضو کر رہا ہے اس کے لیے وضو کا پانی نقصان دہ نہ ہو۔ اگر مریض ہے، پانی جسم پر پڑے گا تو اس کے مریضی بیماری میں اضافہ ہوگا، اس کا زخم ہے، پانی پڑے گا تو زخم اور زیادہ بڑھ جائے گا، تو ایسی صورت میں اس کو وضو کرنا بہرحال روکتا ہے حکم کہ ایسے انسان کو جس کے لیے نقصان دہ ہو پانی، اور وہ نقصان ایسا کہ اس کے بیماری میں اضافے کا باعث ہو، تو وہ وضو نہیں بلکہ یہاں پر تیمم کرے گا۔ اور پھر دوسری صورت وضو کو قربتاً الی اللہ انجام دے، یعنی گویا یہاں پر وضو صرف وضو ایک عمل نہیں بلکہ یہ عمل ایسا ہے جو ہمیں اللہ سے نزدیک کرے گا، یعنی قربتاً الی اللہ۔ یہ عمل جو ہم انجام دے رہے ہیں قربتاً الی اللہ، اسی لیے جب چہرے پر پانی ڈالے جہاں پر اصل وضو کا واجب رکن ہے وہاں پر پانی کو لے اور کہے میں وضو کرتا ہوں، واسطے رفع ہونے حدث کے، مباح ہونے نماز کے، واجب قربتاً الی اللہ، یعنی گویا نیت ہے جو ضروری ہے۔ جب چلو میں پانی لے لے منہ پر ڈالنے کے لیے چہرے پر، تو اس وقت نیت کرے میں وضو کرتا ہوں نماز کے لیے، رفع حدث کے لیے، قربتاً الی اللہ۔ اگر وقت کے نماز کے وقت پہ ہے تو واجب قربتاً الی اللہ، اگر پہلے سے مستحب بھی وضو کر رہا ہے تو کہے گا بس قربتاً الی اللہ، وہاں پر مستحب کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر واجب وضو ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے اور نماز واجب پڑھنے جا رہا ہے تو اس کو کہنا پڑے گا واجب قربتاً الی اللہ، اور پھر چہرے پر پانی ڈالے۔ یہ ہے ہمیں جو بتاتا ہے کہ وضو کرنے والے کے شرائط، کہ جب اس کے لیے پانی نقصان دہ نہ ہو، اور دوسرے قربتاً الی اللہ وضو کیا جائے، ریا کے لیے نہیں لوگ دیکھیں اوہ ہمیشہ باوضو رہتا ہے، یہ تو دکھاوے کے لیے ہو گیا، ریاکاری نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک انسان ہمیشہ باوضو رہتا ہے، اگر وضو کرتا ہے دکھانے کے لیے بھی، تو وہاں پر اس کا دکھانا مقصود نہیں ہے بلکہ وہ ہمیشہ باوضو رہتا ہے، آج مجمع میں وضو کر رہا ہے وہ دکھانے کے لیے، بلکہ وہ وہی قربتاً الی اللہ جب یہ جملہ کہے گا تو اس سے خود صاف واضح ہو جائے گا کہ اس نے قربتاً الی اللہ کیا، ریاکاری کے لیے انجام نہیں دیا ہے۔ یہ ہے وضو کرنے والے کے شرائط۔ لیکن اگر وضو کیوں کیا جا رہا ہے، یہاں پر بھی وہی ایک واجب وضو ہے، ایک مستحب وضو ہے۔ اگر واجب عمل کے لیے آپ وضو کر رہے ہیں تو وہاں پر واجب کی نیت سے کریں گے، لیکن اگر غیر واجب عمل کے لیے وضو کر رہے ہیں تو وہاں پر واجب نہیں بلکہ مستحب وضو کہلائے گا۔ مثال کے طور پر پنجگانہ نماز کے لیے، نماز جمعہ کے لیے، اور اسی طریقے سے طواف خانہ کعبہ کے لیے جو واجب، اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو وہاں واجب کی نیت سے آپ کو نیت کرنا پڑے گا۔ اور یہ تمام واجب نمازوں کے لیے، حتیٰ مستحبی نماز بھی ہوں تو ان کے لیے بھی ہم کو وضو، جہاں پر یعنی یہ کہتے ہوئے کہ یہ میں وضو کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، لیکن وہاں وضو کرنا واجب ہے، نیت واجب نہیں ہوگا۔
واجب نمازوں کے لیے، واجب عمل کے لیے جب وضو کریں گے تو نیت میں واجب کی نیت کریں گے، لیکن اگر غیر واجب کے لیے ہم وضو کریں گے تو وہاں پر وضو واجب ہوگا، یعنی مستحب بھی نماز بھی ہوگی تو بغیر وضو کے صحیح نہیں ہے، وہاں پر آپ کو وضو کرنا ہی ہے، لیکن وہاں وضو آپ کا واجب کی نیت سے نہیں بلکہ مستحبی نیت سے۔ یہاں تک یہ چیز کہ اگر نماز پڑھ چکا ہے اور کوئی چیز وہ بھول گیا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو ہم دوبارہ، مثال کے طور پر ایک سجدہ بھول گیا ہے اور اس سجدے کو کرنے کے لیے اس کو وضو کرنا پڑے گا تو یہ وضو اس کے لیے واجب ہے۔ اسی طریقے سے قضا نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، اس کے لیے بھی اس کو وضو کرنا ہی پڑے گا، اور یہ گویا ایک واجب، یعنی گویا اس طریقے سے کہا جائے کہ نماز کے لیے آپ وضو کرنا، چاہے مستحبی نماز ہو یا واجب نماز ہو، بغیر وضو کے نماز صحیح نہیں ہے۔ مقدم واجب واجب ہوتا ہے، نماز جو مستحبی ہو یا واجب ہو اس نماز کے لیے مقدمہ وضو بنتا ہے اور اس وضو کا کرنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے آیات قرآنی کو اگر ہاتھ لگانا ہو، معصومین علیہم السلام کے نام پر ہاتھ رکھنا ہو، یا کہیں پر ایسا ہو کہ وہاں پر معصومین کے نام لکھے ہوئے ہیں اور وہاں پر ہمارا جسم لگے گا، مس ہوگا، تو وہاں پر ہم کو باوضو رہنا پڑے گا۔ یہ ہے وضو کے شرائط کہ کہاں کہاں ہمیں وضو کرنا پڑے گا۔ اب اگر وضو کے کچھ شکیات ہیں، اگر ان کے بارے میں یہ گفتگو کی جائے کہ کسی کو شک ہو جائے کہ اس نے وضو کیا ہے یا نہیں، اگر اسے وضو کے بارے میں شک ہو جائے کہ وضو کیا ہے یا نہیں تو وہاں پر اس کو وضو کرنا ہوگا۔ اب یہاں پر ایک چیز کہ اگر اس کا شک زیادہ کی طرف، یعنی وہاں پر ترجیح اس بات کی کہ اس نے وضو نہیں کیا، یعنی شک یقین کی طرف زیادہ جا رہا ہے تو وہاں پر وضو کرنا پڑے گا، لیکن اگر اس نے شک کیا کہ 5%، 10% شاید ہم نے وضو نہیں کیا، اگر اس حکم کے مطابق دیکھیں تو وہاں پر گویا اس کو زیادہ ترجیح دیتے ہوئے وضو نہ کرے، لیکن اگر جہاں پر شک کا دائرہ کم ہو رہا ہے وہاں پر وہ چاہے تو وضو نہ کرے، لیکن احتیاط کی بنا پر وہ وضو کر لے تاکہ اس کا عمل صحیح ہو جائے۔ یہ ہے شکیات کہ اگر وضو کا یقین ہو اور اس کے باطل ہونے پہ شک ہو تو، یعنی یہاں پر وضو کے بارے میں شک نہیں بلکہ اس کے باطل ہونے کے بعد نہیں معلوم، مجھے نیند آ گئی تھی، میں نے پیشاب کیا یا نہیں کیا، تو اس وقت یہ شک اس کے وضو کے باطل ہونے پر ہے، کرے یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ وہ وضو دوبارہ کرے۔ اسی طریقے سے نماز کے دوران اگر یہ شک ہو جائے کہ ہم نے وضو کیا ہے یا نہیں تو کہتے ہیں نماز باطل ہو جائے گی، دوبارہ وضو کرے اور پھر وہ نماز ادا کرے۔ اگر نماز کے بعد اسے شک ہو جائے کہ نہیں معلوم میں نے وضو کیا تھا یا نہیں، اب چونکہ یہ قائد تجاوز کے ایک مرحلے سے ہم گزر چکے ہیں اور وہاں پر ہمیں یہ شک ہو جائے تو یہاں پر وہ نماز نماز چونکہ پڑھ چکا ہے اس کا اعادہ نہیں کرے گا، لیکن دوسری نماز کے لیے اس کو وضو کر کے پھر سے نماز پڑھنا ہوگی۔ یہ ہے جو شکیات کے سلسلے سے، اور پھر وضو کو باطل کرنے والی چیزیں جس میں انسان پیشاب پاخانہ کر لے اور ریاح خارج ہو جائے، یہ وضو کو باطل کرنے والی
چیزیں ہیں۔ سو جائے، جو آنکھ اور کان پر نیند غالب آ جائے تو وہ بھی وضو کو باطل کر دیتا ہے۔ اور پھر جو عمل انسان، جو جنابت کا واجب ہو جانا یا استحاضہ عورتوں کے لیے کہ جس پر غسل واجب ہے، عورتوں کے لیے جو کام جس پر غسل واجب ہے اس کے ہو جانے سے وضو باطل ہو جاتا ہے، یا وہ چیزیں کہ جس کے ذریعے سے غسل کا واجب ہونا، وہ امور کہ جس کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے، اگر وہ چیز حادث ہو جائے تو بھی وضو باطل ہو جائے گا، اور وضو کے باطل ہونے کے بعد اس کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ یہ گفتگو مختصر جو ہماری طہارت کے سلسلے سے اور وضو کے متعلق کہ جس میں وضو کن چیزوں سے، وضو میں کیا شرائط اور وضو کی کیفیت کیا ہے، اس کے بارے میں ہم نے گفتگو کیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔